آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی، تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بہادری کے اعتبار سے حضرت علی کے پائے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے کوئی شخص جذبات میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ضرور کرتا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا، اس لیے آپ کو ساری جنگیں تو ٹھیک۔ آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی، تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بہادری کے اعتبار سے حضرت علی کے پائے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے کوئی شخص جذبات میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ضرور کرتا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا، اس لیے آپ کو ساری جنگیں حضرت علی نے جتائی ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، الٹیمیٹلی بعد تک۔ حضرت خالد بن ولید تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں آئے ہیں، پیچھے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی نے ایک گراس روٹ لیول سے مسلمانوں کو اس بڑے مرتبے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت دی تھی، تو یہ ان کی ایک خوبی تھی، اور اس میں کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، انہوں نے اتنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں کہ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت علی کا ملا کے بھی مال جمع کیا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اکیلے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مال دیا تھا۔ ہر شخص کو اللہ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو وہ یوز کرتا ہے، تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کسی دوسرے شخص میں اگر وہ کوالٹی موجود نہیں، اسے کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص میں وہ کوالٹی موجود نہیں، آپ دھکے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کدے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو؟ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے، ہاں۔ یہ کہانیاں کرائی چھوڑے۔ پھر ایک کافر نے پناہ دی، عاص بن وائل نے، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے پناہ دی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ لو ہوا ہوگا، نعوذ باللہ، حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اسی نے ہی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر نازل فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، اولاد کے اندر، شانوں میں، آپ کی امت بھی بڑی ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔
تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ اتنی بات درست ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھی، وہ اس طرح تو نہیں تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ورڈکٹ دی تھی. اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. اسی وجہ سے تو آپ طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، جو بخاری مسلم میں آیا. آپ علیہ السلام کو پتھر مارے کافروں نے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہہ گیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی، ان میں بھی خون بھر گیا. اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ اجازت دیں میں طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کر لیں گی. اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو صحابی تھے بنو ثقیف سے، اسی طائف میں سے تھے، جن کا بیٹا تھا مختار ثقفی، جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. تو نبی علیہ السلام کی یعنی وہ جو ویژن تھا اس کا اثر ہمیں بعد میں نظر آیا. تو نبی علیہ السلام اب واپس مکے نہیں آ رہے تھے کیونکہ قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. تو مطعم بن عدی نے نبی علیہ السلام کو پناہ دی کہ میں آپ کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کروں گا اگر آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا. جب اس کافر نے پناہ دی تو پھر نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، معجزات ہوتے ہیں، لیکن وہ جب اللہ چاہے. باقی انبیاء کرام نے تو ظاہر ہے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ میں یہ تمام جو کفار کے سردار ہیں 70 کے قریب جو قید کیے ہیں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دوں، تو میں سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس وقت اس نے میری مدد کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے وہ احسان یاد رکھا ہوا تھا. تو لہٰذا ذرا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھا کریں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اور ہے اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ اسی خدا، دین اور پیمبر کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کوالٹیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی ہیں، کتابیں سپورٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے. اب ان باتوں کو ہم ریبٹل کریں گے تو یہ سارے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ بجائے یہ کہ اس کو علمی گفتگو سمجھیں وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اس لیے مجھے اکثر لوگ لائیو سٹریم میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ بھونک رہا ہے جی خلفائے راشدین پہ، آپ جواب دیں. میں جواب دوں گا، لے یہ آج میں نے تھوڑا سا جواب دیا نا، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتی ہے. تو اس لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اس میں ہم کسی ملامت والے کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن جن معاملات کے اندر چندے ان لوگوں نے کھائے ہیں خلفائے راشدین کے نام کے اوپر، اب دفاع کی باری آئی ہے تو مجھے کہتے ہیں میں کروں. ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے تم کھا رہے ہو، جب دفاع کی باری آتی ہے تو میں آ کے دفاع کرتا ہوں. کافروں کے خلاف محاذ پہ ہم لوگ آگے لڑ رہے ہیں، جب کوئی کرسچن اعتراض کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے بیک فٹ پہ ہوتے ہیں، جواب پھر مجھے دینا پڑتا ہے. یہ پیچھے اس کے کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں. بس جہاں تک حکمت ہے ہم اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ نقصانات زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، ہمارے خیال سے، آپ کے خیال سے نہیں، آپ اپنا خیال اپنے پاس رکھیں، اپنے پلیٹ فارم کو اپنے خیال کے لیے استعمال کریں. ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا چیز بیان کرنی ہے، کس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ ڈیسیژن ہمارا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے دعوت کے حوالے سے مستقبل کو فورسی کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے. حکمت وہ جو جس کو ہم حکمت سمجھتے ہیں، آپ کی حکمت نہیں. آپ کی حکمت ہو تو آپ لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بشریت بھی ڈسکس نہ کریں، گستاخی ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کا کہنا نہیں ماننا. کوئی کہے گا جی رفع الیدین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا.
کوئی کہے گا جی جنگ جمل صفین نہروان نہ ڈسکس کریں فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی کہے گا جی اونچی آمین ڈسکس نہ کریں فتنہ کھڑا ہو جائے گا. یہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ رکھیں میرے بھائی. ہم کسی کی مسند پہ آ کے نہیں بیٹھے، نہ کسی فرقے کی مسجد سنبھالی ہوئی ہے کہ مسجد کمیٹی مجھے گائیڈ کرے گی کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے اس پہ نہیں بولا. اور نہ سوئے تو اڈی کے اوقات ہے. آج تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا یہ نبی اسلام نے زمینیں تمہیں اس وقت دی تھیں جب اسلام کمزور تھا، آج اسلام طاقتور ہے، اگر تم ان زمینوں میں حل نہیں چلاؤ گے تو تم سے چھین کے غریبوں میں بانٹی جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ وہ پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو آج اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم مضبوط ہے اور ہمارا تجربہ بھی ان سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس معاملے میں کس حد تک بولنا ہے اور کس کو ویل لیفٹ کرنا ہے. یہ دین کی حکمت کے اعتبار سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر آگے بیان کی جاتی ہیں. دار احیاء التراث العربی جو سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 482 میں باب اسلام عمر مسلمان کیسے ہوا ہے. اس میں روایت 3864. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد کہتے ہیں بینما ہوا فی الدار خائفہ، کہ عمر اپنے گھر میں بڑا خائف تھا، خوف ہوا تھا عمر، بہت ہی خوفناک، خوف زدہ. یہ بخاری ہے. تو ایسے فرمائے خوف کس بات کا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں ہے خوف زدہ لرز رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے بڑا خوف زدہ ہے عمر. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی. تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث کا پچھلا بھی حصہ ہے نا، بخاری نے کاٹ دیا، اس میں بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اس طرح تو شروع نہیں کرتا بینما ہوا خائفا فی الدار کہ وہ گھر میں بڑا ڈر کے مارا تھا. کہانی اس سے پیچھے بھی ہے، لیکن اس میں جو بھی مصلحت انہوں نے دیکھا ہے اس کو ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا. اس وقت کیا ہے، عاص ابن وائل السہمی یعنی عمرو ابن العاص کا باپ وہ آیا. ابو عمرن جو عمر کا باپ ہے، عمر کا باپ ہے کون؟ عمرو بن العاص کا والد ہے. علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر. وہ آیا بڑا شاندار لباس میں، حلہ جو بہترین قسم کا جو اوور کوٹ ہوتا ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے، اور ایک قمیص ہے جو بالکل وہ ریشم کے ساتھ اس کی تزئین ہے، بہترین اس نے پہنا ہوا. اچھا وہ بنی سہم کا ہے، اور وہ ہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ، اور وہ ان کا خاندان کا ہمارے خاندان کے ساتھ حلف تھا جاہلیت میں. فقال ما بالک، اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا ہے، عمر کی طرف دیکھا ہے، کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنا خوفزدہ کیوں لرز رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ قال زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت. کہتے ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ تیرا قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں گے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے میں خوف زدہ ہوں. یہ کیا ہے؟ بخاری ہے، باب اسلام عمر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عمر اتنا دلیر تھا، تلوار لے کے آئے کہ اذان پڑھو، اس کی خود وہ کیسے مسلمان ہوا ہے؟ اس کی اتنی دلیری ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام شیر خدا ہیں، مسلمانوں میں تو جعفر طیار ہیں، مسلمانوں میں تو حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں. اصل جو کہانی ہے اس کے اسلام لانے کی، وہ کیسے مسلمان ہوا ہے. تو ایک شخص عاص ابن وائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئ، آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے، آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے. یہ مبغض شانئ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ شانئ کون ہے؟ یہ شانئ عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل ہے. عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل، یعنی وہ ابھی میں دکھاؤں گا جو شخص بدترین دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا ہے. وہ آیا ہے اس سے ملنے کیونکہ اس کا حلیف ہے. بھائی تجھے کیا، تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے، خوفزدہ کیوں ہے؟ کہتا ہے لوگ مجھے مار دیں گے اگر میں مسلمان ہو جاؤں. تو پھر اس نے پناہ دی، اس نے پناہ دے دی اس کو. قال لا سبیل الیک، لا سبیل الیک. عاص نے کہا کہ عاص نے وہ جو شانئ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ آخر تک مسلمان بھی نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، تجھے کوئی، میں کسی کو نہیں چھوڑنے دوں گا، تیرا کوئی مزاحم نہیں بنے گا، تجھے کوئی نہیں مارے گا. بعد ان قالها آمنت. عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے مجھے تسلی دیا تو پھر میں نے ایمان لایا. آمنت یہ اصل اسی طرح پڑھنا چاہیے آمنت، کیونکہ اگر میں قرینہ دیکھو نا، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے. وہ سردار ہے بھائی، بہت بہترین لباس پہن کے آیا ہوا ہے، وہ نخرے والا مغرور سردار، وہ کہتا ہے نہیں تجھے میں نے پناہ دی ہے، تو اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں. یا مثلا یہ لوگ جو بخاری کے شراح ہیں وہ اس طرح تو نہیں پڑھنا چاہتے، وہ سے کہتے ہیں امنت، بعد ان قالها امنت، یعنی اس نے جب کہا
تو پھر مجھے تسلی ہو گیا، پھر میرا خوف اٹھ گیا میرے سے، میں خوفزدہ تھا۔ جب اس شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دیا تو پھر میں نے امن کا احساس کیا کہ اب مجھے کوئی نہیں مارے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ تلوار لے کے آیا کہ چلیں اب اذان پڑھتے ہیں علنا۔ فخرج العاص، عاص عمر کے گھر سے نکل گیا، فلقی الناس سال بهم الوادی، اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ ان کا اجتماع ہے، وہ کہتے ہیں عمر کو مارتے ہیں، یہ مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو مارتے ہیں۔ فقال این تريدون، عاص جو سردار تھا مشرکین کا، اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو، کیا چکر ہے؟ کہا کہ نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا، ہم کہا کہ یہ عمر مسلمان بننا چاہتا ہے، ہم اس کا صفائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم قتل کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں ان سے کام ہے، عمر سے کام ہے، یہ مسلمان بننے کے چکر میں۔ قال لا سبیل الیہ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ کیا نہیں، عمر میرے پناہ میں، عمر کو نہ چھیڑو۔ اکر الناس، پر لوگ نہ کہ یار یہ سردار نے نہیں کرنے دیا نا، ہم اس کو پٹائی کرتے یا قتل کرتے، جو بھی تھا ان کا ارادہ، قتل تو بعید ہے، وہ مارتے گالی وغیرہ دیتے، عمر اسی لیے ڈر گیا تھا۔ تو پھر وہ لوگ پلٹ گئے، انہوں نے عمر کو نہیں چھیڑا۔ تو کیوں نہیں چھیڑا؟ عاص ابن وائل کا یہ کیا ہے؟ عاص کا ان پہ احسان ہے، عاص ابن وائل اور عمرو عاص کے والد کے پروٹیکشن میں رہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا ان شانئک الابتر هو الابتر، کون ہے؟ یہ عمرو بن العاص، کیونکہ یہ لوگوں نے، عمرو بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں ایک قصیدہ لکھا تھا، اس نے جب مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس کے والد تو ان کو وہ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن مناتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بیٹے جو تھے، ایک جناب قاسم علیہ السلام، جناب عبداللہ تھے، یہ ان کا وفات ہو گیا تھا بچپن میں، اور جب ان کے وفات ہو گیا تھا تو وہ خوش ہو گئے تھے کفار قریش، اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، ان کی نسل نہیں، ابتر، ان کی کوئی نسل نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا مبغض ہے، جو تیرا شانع ہے، ان شانعک هو الابتر، وہ ابتر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ، تالیف البیہقی، الصفر الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو سنت 1988 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت ہے، روایت نہیں ہے، صفحہ نمبر نہیں ہے 69 میں، کہ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنیا بھی ہے نا، کنیا مبارکہ کیا ہے؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو القاسم، اور ان کے جو کوئی ان کو ابو القاسم کے اسم سے بہت کم تاریخ میں پکارا، کنیا ان کا ابو القاسم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارتے تھے۔ لیکن ان کا جو بھائی تھا جناب عقیل علیہ السلام، کیونکہ ان کے بڑے بھائی تھے، وہ ایک گھر میں پلے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی، ان کے دامن میں پلے بڑے تھے، تو جناب عقیل علیہ السلام ایک بھائی کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ ان کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ کان القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغ ان يركب الدابہ ويسير النجیب، جناب قاسم علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، یہ نوجوان ہو گئے تھے، مثلا عمر کافی ہو گیا تھا، یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہوتے تھے، سواری پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو عمرو بن العاص ابن النابغہ، اس نے کہا لقد اصبح محمد ابتر من ابن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے سے ابتر ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے سورہ نازل کیا ہے، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کذا روی بهذا الاسناد۔ بیہقی فرماتے ہیں کہ اس طرح روایت میں یہی ہے کہ ابتر کی، اس روایت میں کون ہے ابتر، کون ہے؟ عمرو بن العاص۔ والمشہور، لیکن مشہور یہی ہے ان الآیت نزلت فی ابیہ، مشہور یہ ہے کہ آیت کا نزول کس کے شان میں ہے؟ عاص ابن وائل کے شان میں، وہی جس نے کی پناہ میں، بس قول صریح ہے بخاری، عمر مسلمان ہوئے ہیں تو کس کی پناہ میں؟ ہاں، اب وہاں پہ میٹنگ میں کیا گزرا ان کے درمیان نا، وہ تو عمر تو نقل نہیں کرتا، اگر کوئی اپنی برائی بات تو نقل تو نہیں کرتا نا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے، جس کو اللہ نے کہا یہ آپ کا مبغض ہے اور یہ ابتر ہے، یعنی عاص، وہ اس سے میٹنگ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں لوگوں کو تجھے ٹچ نہیں کرنے دوں گا، پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا وعدے کیے ہوں گے؟ وہ تو کوئی پاگل تو نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہوتا، کہتا ہے مسلمان نہ بن، تجھے اجازت نہیں مسلمان بننے کی، تو لوگ تجھے مار دیں گے۔ دشمنی کا تقاضا تو یہی ہے، وہ اسلام، اس کے لیے اسلام، قریش کے سردار جو تھے وہ اسلام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے تو ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے۔ تو وہ اس طرح کہ ایک شخص مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ لاپرواہی کے ساتھ چلو بن جاؤ کوئی بات نہیں، میں لوگوں کو روک دوں گا، یہ تو دشمنی کا تقاضا یہ تو نہیں ہے۔ وہاں میٹنگ میں آپ اگر، ہمیں اللہ نہیں معلوم، ہمیں اللہ جانتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا، اب بہت کچھ ہوا ہوگا ان کے درمیان، جن وعدوں کے بدولت اس نے اجازت دی کہ تم مسلمان بن سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَّا جس کو اللہ نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ کیسے کہتا ہے کہ تو چلو مسلمان بن، کوئی بات نہیں، میں تجھے پروٹیکشن دوں گا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہاں پہ کچھ ضرور وعدے کیے ہوں گے عمر نے مشرکین قریش سے، کچھ وعدے ہوں، وہ ایسی باتیں تو تاریخ میں نقل نہیں ہوتی، وہ آپ کو یعنی اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ وَإِلَّا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے گروہ سے دوسرے شخص کو اپنے سخت ترین مخالف کے گروہ میں جانے دیتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے پروٹیکشن بھی دوں گا؟
نہیں, وہاں پہ کچھ ہوا ہوگا. یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن تالیف ابن جریر الطبری الجزء 30 چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سورہ کوثر کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں شانے کا کیا مطلب ہے؟ شانے کا مطلب ہے عدو, دشمن. اچھا, ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان شانئک هو الابتر, یہ شانئ کون ہے, یہ عدو کون ہے جو ابتر ہے؟ یہ عاص ابن وائل ہے. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں هو العاص ابن وائل. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں عدوک العاص ابن وائل ان بطر من قومه. مجاہد فرماتے ہیں العاص ابن وائل, العاص ابن وائل اس نے خود کہا نا شانئ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں, مبغض. قتادہ فرماتے ہیں شانئ کون ہے؟ شانئ عاص ابن وائل ہے. قتادہ فرماتے ہیں شانئ کون ہے؟ عاص ابن وائل ہے. عاص ابن وائل جس کو اللہ نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, شانئ دشمن ہے, ابتر ہے. قیامت تک اس کے ماتھے پہ لعنت کی قرآن نے, اور قیامت تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ ابد تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹپا لگ دے اس کے ماتھے پر. وہ شخص کون ہے؟ حامی ہے عمر کا اور اس کے سپورٹ میں یہ شخص مسلمان